الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم، لیکچر نمبر 12۔ آج ہم سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہے حصہ نثر۔ تو پہلے بجائے اس کے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نثر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم جو پڑھیں گے وہ ایک خاکہ ہے۔ تو خاکے کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے اس میں نثر میں مضامین شامل ہوتے ہیں ہر قسم کے، چاہے وہ اصلاحی ہوں، تعلیمی ہوں، تاریخی ہوں، کسی قسم کا بھی جو مضمون ہوگا وہ حصہ نثر میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد ہے خط۔ خط بھی حصہ نثر میں اردو کی قسم نثر میں شامل ہے۔ خطوط چاہے تو وہ دفتری ہوں، رسمی ہوں، غیر رسمی ہوں، کسی قسم کے ہوں، رکے ہوں، شادی کارڈ ہو، جو بھی ہو وہ نثر میں شامل ہے۔ اس کے بعد آ گیا مکالمہ۔ جماعت نحم میں اپنے مکالمے یاد کیے۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائیلاگ، بات چیت، گفتگو، کہ ایک بندہ سوال کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی بات میں شریک ہو کر اس بات کو، اس چیز کو، گفتگو کو آپس میں آگے بڑھاتا ہے، اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا کہانی، قصہ، حکایت، وہ بھی نثر میں شامل ہے کیونکہ اس میں جملے جتنی بھی عبارت ہوگی، جملے ہوں گے وہ نثر میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد آ گیا ناول۔ ناول بھی حصہ نثر میں شامل ہے۔ اگلی چیز ہے ڈرامہ۔ ڈرامے میں بھی ڈائیلاگ لکھے جاتے ہیں، مکالمے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا افسانہ۔ افسانہ بھی نثر کی ایک قسم ہے کہ جس میں فرضی واقعات، فرضی کہانی بنا کر پیش کی جاتی ہے، جس میں جھوٹ کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے، وہ تصوراتی ہوتی ہے، سوچ پر مبنی ہوتی ہے، تو اس کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا خاکہ۔ آج ہم جو پڑھیں گے مرزا محمد سعید، وہ ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے کہ خاکے میں ایسی انسان کی یعنی کہ سوانح تو نہیں ہوتی، زندگی کی کہانی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے افکار و کردار، اس کی خامیوں اور خوبیوں پر مشتمل اس کی زندگی کے کردار اور اس کی کامیابیاں، اس کی فتوحات، اس کی اچیومنٹ، اور ان کی کسی بھی انسان کی ظاہری جو ہوتی ہے جسامت، اس کا ڈیل ڈول، اس کا مزاج، اس کی عادات، پسند ناپسند، یہ سب خاکے میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ بیتی میں کیا شامل ہوتا ہے کہ خود پر جو کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز جو بیت گئی ہو زندگی کی، کوئی ایسی بھی کہ جیسے آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا، جیسے آپ کو ہم نے بہت ساری آبیتیاں بھی کروائیں کہ پرانے نوٹ کی آبیتی لکھیے، پینسل کی لکھیے، کشتی کی لکھیے، کرسی کی لکھیے۔ تو وہاں سے شروع ہوئے جی کرسی کی اگر ہم مثال لیں کہ درخت سے لکڑی کاٹی گئی، کیسے اس کو آرے میں لائے، پھر وہاں سے اس کی شکل دی، ورکشاپ میں لے گئے، کس نے خریدا، پھر اس نے کہا جی ٹوٹی ہوئی میں اسٹور میں پڑی ہوئی ہوں۔ تو اس کی زندگی کی پوری کہانی آپ بیتی جو اس پر خود پر بیت گئی ہو۔ سفرنامہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سفر کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے لاہور سے امریکہ تک کا سفر کیا، تو اس سفر میں سارے جو واقعات ہوں گے، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس پہنچنے تک، سیدھا تو نہیں، اس میں جو اہم باتیں ہوں گی جو کہ قابل ذکر ہوں گی، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اپنے جو وہاں کی نئی کسی بھی جگہ کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب میں ایک پڑھیں گے سید سیاح ترکی میں، وہ ایک سفر نامہ ہے۔ اس کے بعد رسید، کہ کسی چیز کی جب خریدا گیا ہو، کسی چیز کو رقم کی وصولی کی گئی ہو تو پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر رسید لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ گئی درخواست ہم لوگ بہت مشق کر چکے ہیں، بیماری کی، شادی کی، سرٹیفکیٹ کی، فیس معافی کی، جرمانہ معافی کی،
بلدیہ کے نام، ہیلتھ کنٹرولر کے نام، مہنگائی فروشوں کے خلاف، یہ ساری جو چیزیں مطلب ان کے کوئی درخواست لکھنا، جیسے آپ بھی اسکول میں لکھتے ہیں چھٹی لینے کے لیے، اس میں جملے ہوتے ہیں تو وہ بھی نثر میں شامل ہے۔ اس کے بعد آ گیا مضمون آگے ہم پڑھیں گے، جیسے نظریہ پاکستان، وہ ایک مضمون ہے۔ آپ کی کتاب ان تمام نثر میں ابھی جتنی چیزیں میں نے بتائیں، جیسے خط تو نہیں ہو سکتا، خط بھی ہے، خطوط رشید احمد صدیقی غالب کے خطوط ہیں، پھر درمیان میں کہیں مکالمہ بھی چلتا ہے، کہانی کہانی اس میں شامل ہے، پرستان کی شہزادی، تو اس قسم کے، پھر آگے ایک حکایت بھی ہے، قصہ بھی ہے، چغل خور۔ آپ کے حصہ نثر میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ایک اور بھی ہے، وہ ہے سوانح نگاری، سوانح حیات، یعنی کہ زندگی کی جو کہانی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ حصہ نثر آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو حصہ نثر میں پہلا سبق ہے شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی جو ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ شاہد احمد دہلوی کے اوپر تخلص کی علامت بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا تخلص دہلوی رکھا، چونکہ یہ دہلی میں رہتے ہوں گے اس وجہ سے، اور اس کو صفت نسبتی بھی کہا جائے گا۔ شاہد احمد دہلوی جو ہے، چونکہ ان کی نسبت، ان کا تعلق دہلی سے تھا، اسی لیے انہوں نے دہلوی ساتھ لکھا اور اپنا تخلص بھی رکھا۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائی۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائی۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، یہ دیکھیں دہلی میں پیدا ہوئے تو دہلوی اپنے نام کے ساتھ لکھا اور وہی تخلص بنا لیا۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ فرزند کا مطلب بیٹا۔ یہاں جو ڈپٹی نذیر احمد کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ناول لکھنے والے، اور اردو ادب میں ان کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ شاہد احمد دہلوی کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا تو آٹومیٹیکلی انسان جس فضا میں رہتا ہے وہ ساری عادتیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کہ اگر ہم اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں اگر بڑوں کو موبائل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ابھی سال کا بھی نہیں ہوتا، تو اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے اپنی فنگر کے ساتھ ٹچ موبائل کی سکرین کو سکرول کرنا ہے تو اس میں چیزیں، تصویریں جو ہوں گی وہ بدلتی چلی جائیں گی، کیونکہ انسان بچہ جو ہوتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے اپنے ماحول میں وہی اپناتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کو چونکہ ایک ادبی ماحول ملا تو وہ خود بھی نہ صرف مصنف اور مورخ تھے، مورخ کیا تھے؟ تاریخ بھی لکھتے تھے، مورخ بھی تھے، وہ مصنف تھے، لکھاری تھے، بلکہ معروف ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، چونکہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے تو لکھنے لکھانے کا فن تو ان میں آنا ہی تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ہمارے اردو ادب میں بہت مقام ہے اور وہ اردو کے جو 5 ستون ہیں ان میں وہ ایک اہم ستون مانے جاتے ہیں۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے۔ ایف سی کالج لاہور میں ابھی بھی جو موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت کالج ہے، مجھے بھی ایک آدھ مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا، بہت ہی شاندار ادارہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے ایف ایس سی کی اور اس کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چونکہ بیمار ہو گئے اور بیماری کے باعث آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کافی مشکل ہوتی ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، تو وہ اس کو جاری نہ رکھ سکے اور انہوں نے اپنی اس تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ بعد میں ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انگلش لٹریچر میں، انگریزی ادب میں انہوں نے بی اے کیا۔ اب آگے دوسرے پیراگراف کی طرف جاتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے۔
1947 میں جب پاکستان بنا تو جیسے دوسرے مہاجرین بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، وہاں یہ بھی پاکستان تشریف لے آئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پھر تصنیف ہوتا ہے خود نئی تحریر لکھنا، اور تالیف ہوتا ہے لکھے ہوئے کو شروع سے ترتیب دینا۔ تو یہ تصنیف انہوں نے خود بھی کچھ کتابیں لکھیں، اور تالیف کرنے کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا، اور دوسری بات جو تھی کہ انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، کہ بعض اوقات دوسرے ادب میں، دوسرے لٹریچر میں ہمیں ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بھی ادب میں اس کا ایک اچھا اضافہ ہوگا، ہمارے جو قارئین ہیں ان کے لیے بھی انہیں اچھا مواد پڑھنے کو ملے، تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو دوسری زبانیں ہوتی ہیں ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو اپنی زبان میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ آسان اور عام فہم ہو جاتی ہے۔ یہ کام بھی انہوں نے کیا، یعنی کہ دوسرے ادب سے، انگریزی ادب سے ترجمہ اردو میں ترجمہ کر کے انہوں نے کچھ بکس جو تھی وہ بھی انہوں نے شائع کی۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ رائٹرز لکھاری، ادیب، مصنفین، گلڈ کہا جاتا ہے انجمن، محفل، جیسے ایک سوسائٹی بن جاتی ہے نا کہ جی یہ رائٹرز کی ایک سوسائٹی ہے، ایک ان کی یہ بزم ہے، محفل ہے، انجمن ہے۔ تو ایسے ہی جب کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ مصنفین کی ایک سوسائٹی ہونی چاہیے، ایک انجمن ہونی چاہیے، ایک بزم ہونی چاہیے، ایک محفل ہونی چاہیے، تو اس کو قائم کرنے میں، اس کو شکل دینے میں انہوں نے اپنی بہت زیادہ خدمات جو تھیں پیش کی اور بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ پاکستان میں یہ ایک ایوارڈ ملتا ہے، جن کی سال بھر کی کامیابیاں زیادہ ہوں اپنے اپنے شعبے میں، تو انہیں بھی 1963 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی یعنی کہ بہترین کارکردگی کی بنا پر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جنوری 1930 میں انہوں نے ایک رسالہ ساکی جاری کیا، ماہنامہ، جو کہ مہینے بعد شائع ہوتا تھا۔ 1936 میں ریڈیو پاکستان میں ملازمت کر لی اور ساکی دوبارہ جاری کیا، جو آپ کی وفات تک شائع ہوتا رہا۔ یہ ان کا رسالہ ہے، ماہنامہ ہے، جو انہوں نے ساری زندگی تقریباً اس پر کام کیا اور ان کو لے کر چلے۔ اس کے بعد 1959 میں پاکستان میں، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ جو رائٹرز گلڈ قائم ہوا، یہ 1959 میں قائم ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نہ صرف حصہ لیا بلکہ جب اس کو شروع کیا تو پہلے اجلاس کی صدارت بھی خود کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کا اسلوب بیان کیسا، ان کا جو کام ہے، تحریر ہے، وہ کیسی ہے۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ کامل ہوتا ہے مکمل، پورا، عبور ہوتا ہے دسترس، رسائی، کمان۔ چونکہ وہ مولوی ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے، انہیں مولوی نذیر احمد بھی کہا گیا، ان کے پوتے تھے، تو ان کی زبان خالصتاً دہلوی، اور بہت ان کے جو دادا ڈپٹی نذیر احمد، وہ اردو ادب کا بہت بڑا سرمایہ تھے۔ ان کی کتابیں میرات العروس، توبۃ النصوح، اصغری اکبری کی کہانی، یہ ان کی بہت زیادہ کتابیں ایسی تھیں جو کہ پچھلے زمانے میں جب ان کا دور تھا تو بچیوں کو جہیز میں دی جاتی تھیں، اور زبان و بیان اس قدر عمدہ اور شستہ ہوتا تھا۔ چونکہ وہ انہی کے پوتے تھے اور انہی کے یہ جو وراثت میں انہیں یہ چیز ملی، تو ان کی بھی زبان انتہائی سادہ، عام اور آسان، اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ انہوں نے میوزک کو ترتیب دینے کا کام بھی کیا، لیکن ان کی جو پہچان بنی وہ ادب کے حوالے ہی سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد آخری پیراگراف کی طرف آئیے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ خاکہ نگاری کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی خوبیوں، خامیوں، افکار و کردار پر اس کی زندگی کے بارے میں لکھنا، کہاں پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزاری، کیا مزاج تھا، کیا سوچ تھی،
اور پسند کیا تھی، اس کے بارے میں ان کی پھر فتوحات کیا تھیں، اس کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے خاکہ نگاری یعنی کہ خاکہ لکھنا، خاکہ بنانا، خاکہ لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد گنجینہ گوہر، گنجینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ خزانے کو گوہر کہا جاتا ہے، قیمتی موتی، یعنی کہ انہوں نے جو خاکہ نگاری کی بہت سی شخصیات کے بارے میں، اس کتاب کا نام انہوں نے گنجینہ گوہر رکھا، یعنی کہ یہ کتاب ایسے نایاب موتیوں کے بارے میں، نایاب موتیوں کا خزانہ ہے جو ہمارے اردو ادب کا بہترین سرمایہ ہے۔ اور جب مطلب یہ کہ خاکہ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرتا ہے کہ اس کا تعارف بھی ہو جاتا ہے مگر وہ اس کی سوانح نہیں کہلاتی۔ خاکے میں جس بندے کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اس کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہاں جو انہوں نے خاکہ لکھا، گنجینہ گوہر، ان کی کتاب سے جو لیا گیا وہ مرزا محمد سعید کے بارے میں ہے۔ اور باقی ان کی کتابوں کے نام بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں، یعنی کہ 2 ان کی کتاب مجموعے ہیں خاکوں کے۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف، ان کی کتابوں میں اجڑا دیار، چونکہ وہ اس وقت کی دیکھیں ان کی سن پیدائش پر اور سن وفات تک غور کریں، 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائی۔ تو اجڑا دیار کہ کیسے پاکستان بنا اور لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے، دلی کی بپتا کہا جاتا ہے مصیبت کو، کہ اس وقت 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد پھر جو یہ سارے اس کے بعد پاکستان جب بنا، دلی جس کو علوم و فنون کا گڑھ کہا جاتا تھا، کہ دلی کی بپتا مصیبت کہ کیسے دلی کے رہنے والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور ایک ان کی کتاب ہے دھان کے کھیت، یہ ان کی کتابوں کے اہم نام ہیں۔ اور آج ہم جو پڑھیں گے ان کی کتاب، جو سبق ان کی کتاب گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے، اس کا نام ہے مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید جو انہوں نے مرزا محمد سعید کی زندگی پر ایک خاکہ لکھا، اس کے بارے میں شاہد احمد دہلوی ان کے مصنف ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 حصہ نثر شروع کیا۔ حصہ نثر کا پہلا سبق آج ہم نے شروع کیا، اور سب سے پہلے ہم نے اس کے مصنف کے حالات زندگی پڑھے۔ سبق نمبر 3 کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، جن کے مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ تو اس کے کچھ اہم پوائنٹس میں نے ان کے لکھ لیے ہیں کہ سبق مرزا محمد سعید، مصنف کون ہے؟ شاہد احمد دہلوی۔ تو شاہد احمد دہلوی کا کون سا سبق ہماری نصابی کتب میں شامل ہے؟ وہ ہے مرزا محمد سعید، جائے پیدائش 1906 دہلی، پیشہ یعنی کہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ تصنیف و تالیف، معاصرین ان کے دور میں ان کے دور کے کون سے ان کے اہم جو تھے، ان کے دور کے اور دوسرے ادیب کون سے تھے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی، فیض احمد فیض، چراغ حسن حسرت، غلام عباس اور پطرس بخاری وغیرہ۔ اسلوب بیان، ان کے جو تحریر تھی اس کا انداز کیسا تھا؟ آسان اور عام فہم۔ اس کے بعد ان کا نمایاں کارنامہ کیا ہے کہ رائٹرز گلڈ کا قیام، لکھاریوں، مصنفین، ادیبوں کی جو انجمن تھی، سوسائٹی تھی، اس کے قیام میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی حاصل کیا۔ ان کی کتابوں کے نام کون سے ہیں؟ گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں، اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت۔ یہ دلی کی بپتا اور دھان کے کھیتوں سے لگ رہا ہے کہ بہت نیچر فطرت کو پسند کرنے والے ادیب ہیں۔ ان کی جائے وفات، پاکستان بننے کے بعد کراچی چلے آئے، 27 مئی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ آج ہم نے
سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کے مصنف کے حالات زندگی اور تعارف کے بارے میں پڑھا۔ تو بیٹے آج آپ کا گھر کا کام یہ ہے، سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کے مصنف شاہد احمد دہلوی کا تعارف نوٹ بک پر خوش خط لکھیں اور یاد کریں۔ بیٹا یہ لیکچر آپ کی مدد کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے تمام ٹیچرز بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، لیکن بیٹے آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے اور آپ کی طرف سے جو ہمیں ریسپانس ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ تو بیٹے ایک دن پہلے یہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، انہیں دھیان سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، ساتھ میں نوٹ بک رکھ لیں۔ اس وقت اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی نوٹ کر لیں۔ اگلے دن جو ہمارا ڈسکشن شیڈول ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے ریلیونٹ ٹیچر کے ساتھ ریلیونٹ سبجیکٹ ڈسکس کریں اور اپنے لیے آسانی کر لیں تاکہ ہم میکسیمم سیکھ سکیں اور بیٹے آپ کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔